حلالہ کی وہ رات، پہلا شوہر سب دیکھ رہا تھا۔ دل چیر دینے والی سچی کہانی۔ میرا نام مریم ہے اور میں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی جس کی شادی ہونا باقی تھی، اور شادی اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرا وزن بہت زیادہ تھا۔ جو بھی آتا میرے موٹاپے کو دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ اب تو میرا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ میں اپنے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے کئی حربے کر چکی تھی مگر کوئی بھی کام نہ آیا۔ انہی دنوں اماں نے دیکھ بھال کر بھائی کی شادی کر دی کیونکہ میری وجہ سے بھائی کی شادی بھی رکی ہوئی تھی اور بھائی اب مجھے بد دعائیں دینے لگا تھا۔ اماں نے سوچا بیٹی کی شادی پھر ہو جائے گی، اب بیٹے کی شادی کر دیتی ہوں۔ بھابھی گھر آ گئیں تو کوئی نہ کوئی نیا رشتہ بھی ہاتھ آئے گا، اور پھر اماں جب بھابھی کو بیاہ کر لائیں تو میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ بھابھی انتہائی خوبصورت گوری چیٹی لڑکی تھی، اسے تو جو دیکھتا وہ ٹھنڈی آہ بھرتا۔ میں نے بھی بھابھی کو دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی، لیکن مجھے احساس کمتری بھی ہوا۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری بھابھی سے دوستی ہو گئی۔ بھابھی بھی مجھ سے بات چیت تو نہیں کرتی تھی لیکن میں ان سے اس کی اسمارٹنس کا راز پوچھنا چاہتی تھی۔ چند ایک دن گزرے، میری بھابھی کے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی۔ اب بھابھی مجھ سے کہتی کہ تم بھی جلدی سے شادی کر لو۔ میں بھابھی سے پوچھتی کہ میں شادی کیسے کر لوں، میرے پاس تو نہ ہی آپ جیسی خوبصورتی ہے، نہ ہی میرا وزن ایسا ہے کہ کوئی مجھے نظر بھر کر دیکھے۔ بھابھی بولی اس میں کیا ہے، میں تمہارا سارا علاج کر دوں گی۔ میں بھابھی کو حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ بھابھی میرا علاج کیسے کرے گی۔ بولی کہ تم ابھی برقع پہنو، ہم ڈاکٹر کے کلینک چلتے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج پہلی بار کسی نے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا تھا، ورنہ سب یہی کہتے ہیں کہ تو روٹی بہت کھاتی ہے، کم کھایا کرو، ٹھیک ہو جائے گی۔ بھابھی نے باہر جا کر ایک رکشہ روکا، پھر مجھے بڑی رازداری کے ساتھ اس میں بیٹھنے کا کہا اور بولی چلو میں تمہیں کلینک لے کر چلتی ہوں۔ میں بہت خوشی بھابھی کے ساتھ بیٹھی۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک کلینک میں پہنچے تھے، مگر اب مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کلینک پر کوئی بورڈ وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا، نہ ہی اس میں زیادہ لوگ تھے۔ میری جیسی کچھ عورتیں وہاں باہر بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ کچھ عورتوں کے چہروں پر بڑے بڑے داغ، دانے اور دھبے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے اپنا آپ کافی بہتر لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک لڑکی اندر آئی، وہ ان سب عورتوں کو دیکھنے لگی۔ میں اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے میری بھابھی کو اشارہ کیا۔ بھابھی نے اشاروں ہی اشاروں میں کچھ کہا اور پھر مجھے لے کر باہر آ گئیں۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے مجھے کہا کہ یہ عورت جو بھی پوچھے تم سیدھا سیدھا جواب دے دینا، پھر یہ تمہیں بڑی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گی، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری قسمت بدلنے والی ہے اور بھابھی پر بھروسہ کر کے میں ایک بہت بڑی غلطی کرنے والی ہوں۔ وہ لڑکی مجھے ایک کمرے میں لے کر گئی، وہاں پر بھابھی موجود نہیں تھی۔ مجھ سے کہنے لگی تمہارے موٹاپے کو ناپنا پڑے گا، پتہ لگانا پڑے گا کہ پانی کتنا ہے اور چربی کتنی ہے۔ تم اس بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں مشین لے کر آتی ہوں۔ میں بہت حیران ہوئی، لیکن بھابھی نے کہا تھا کہ چپ چاپ اس کی بات ماننا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی مسئلہ ہو۔ میں فوراً ہی بیڈ پر لیٹ کر اس کے کہنے کے مطابق آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد اللہ جانے کیا ہوا، میں نہیں جانتی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں آواز آنے لگی، شاید وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میری آنکھوں پر کسی نے پٹی باندھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ بھابھی بھی آس پاس نہیں تھی۔ پٹی باندھنے کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر جب پٹی کھولی تو میں بالکل ویسی کی ویسی ہی تھی، مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور یہ عمل تقریباً 5 سے 7 منٹ کا تھا۔ البتہ مجھے اپنے پورے جسم میں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ کیا تھا، میرے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ بولی کہ میں نے تمہارا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ الٹرا ساؤنڈ؟ میرے دماغ میں پھر سے باتیں گھومنے لگیں۔ الٹرا ساؤنڈ تو ان عورتوں کا ہوتا ہے جن کو کوئی بچہ وغیرہ کا مسئلہ ہو۔ پھر الٹرا ساؤنڈ کے لیے پیٹ پر ایک خاص قسم کا پانی لگایا جاتا ہے اور مشینیں بھی دوسری ہوتی ہیں۔ اس عورت نے تو مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، پھر یہ کون سا الٹرا ساؤنڈ تھا جو بنا دیکھے ہو گیا؟ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ بولی کہ تمہیں کب سے موٹاپا ہے، تم کھاتی کتنا ہو؟ میری ساری باتیں جو میں بول رہی تھی
وہی کاپی پر لکھتی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ ساری معلومات مکمل ہو گئی تو اس نے مجھے کہا، اب تم باہر جاؤ اور اپنی بھابھی کو اندر بھیجو۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر چلی گئی۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میرا وزن کم بھی ہو پائے گا یا نہیں۔ بھابھی کو میں نے اندر کمرے میں بھیج دیا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دراصل عجیب لگ رہا تھا کہ میں یہاں کھڑی رہوں۔ میں تب بھی دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی تو میرے کانوں میں بھابھی اور اس عورت کی باتیں پڑنے لگیں۔ تبھی مجھے اندر سے یہ آواز آئی تو میں حیران ہو گئی کہ بھابھی کی اس عورت سے دوستی تھی یا وہ اسے جانتی تھی پہلے، کیونکہ ان دونوں کی ہنسنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ خیر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ میری بھابھی ہی میرا سب کچھ تھی۔ بھابھی تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آئیں۔ وہ بہت خوش تھیں۔ وہ کہنے لگیں، چلو جلدی سے گھر چلو، اب کافی دیر ہو گئی ہے، تمہارا بھائی بھی آنے والا ہوگا۔ میں ان کی ہڑبڑی کو سمجھ نہیں پائی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ بھابھی نے فوراً ہی جا کر روڈ پر ایک رکشہ کیا اور میں اس میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ بھابھی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کہی۔ وہ چپ چپ ہی رہی تھیں، شاید الفاظ کا چناؤ کر رہی تھیں۔ مجھ سے بات کرنے کے لیے آدھے گھنٹے میں ہم گھر پہنچے۔ بھابھی نے رکشے والے کو پیسے دیے اور واپس بھیج دیا۔ رکشے والا مجھے دیکھ کر بڑے افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے اسے کچھ معلوم ہو، وہ مجھے بتانا چاہتا ہو۔ اس نے ایک بار مجھے آواز بھی دی، رکیے بات سنیں، کہ بھابھی نے اسے جھڑک کر وہاں سے بھگا دیا۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں بھابھی سے ساری باتیں پوچھ لوں، ان سے کہوں کہ میں بھائی کو بتا دوں گی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میرا وزن بہت زیادہ تھا اور اس کے لیے بھابھی نے ہی میرا علاج کروانا تھا۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، بھابھی مجھ سے بات کرنے کی بجائے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی کہ شاید وہ مجھے میرے علاج کے بارے میں کچھ بتائیں گی، مگر انہوں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا اور میں باہر پاگلوں کی طرح کھڑی دیکھنے لگی۔ کافی دیر بھابھی کا انتظار کیا مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں اسی طرح مختلف خیالات سے سوچتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تبھی امی نے مجھے بلا کر کہا کہ بھابھی تم کو بلا رہی ہیں۔ میں باہر گئی تو بھابھی بہت خوش لگ رہی تھیں۔ میرے گلے لگ کر بولی، تو میری سب سے اچھی بہن ہے، میں آج بہت خوش ہوں، تیرا علاج تو ہو ہی جائے گا۔ مجھے اپنی بھی بہت خوشی ہے۔ بھابھی کے چہرے سے خوشی کے رنگ چھلک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پرس سے ہزاروں روپے نکال کر دیے اور بولی، جو بھی دل کرے میری طرف سے کھا لینا۔ میں پریشان ہو کر بولی، بھابھی تم مجھے موٹاپے کے علاج کے لیے لے کر گئی تھی اور اب کھانے کے لیے مزید پیسے دے رہی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پوچھنے پر بھابھی مزید ہنس پڑی، ارے اس میں کیا بات ہے، تم کھانا پینا کم کر لو، کل سے تم اچھی طرح ڈائٹنگ کرنا اور میں تمہارا علاج بھی کروں گی۔ اور ہاں، اس ڈاکٹر نے مجھے دوا بھی دی ہے، اس دوا سے 2 ہفتے میں تمہارے پیٹ کی چربی پگھل کر ختم ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ اچھا، کیا واقعی؟ مجھے تو لگا تھا کہ اس نے کوئی خطرے کی بات کہی ہے کہ شاید میں لا علاج ہوں، میرا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ میری بات پر بھابھی ہنس پڑی اور پھر بڑی ہی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، تمہارا علاج ممکن ہے میری جان، بس تمہیں تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھابھی کے ایسے تاثرات دیکھ کر میں ڈر گئی مگر پھر خاموش ہو گئی۔ ان پیسوں سے میں نے اور میرے بھائی نے خوب مزہ کیا۔ ہم لوگوں نے باہر سے کھانا منگوایا اور کھایا۔ ان سب میں میں اپنی دوا کے بارے میں بھول گئی تھی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر بھابھی میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشے کی بوتل تھی۔ میری طرف دیکھتے ہی بولنے لگی، یہ وہ دوا ہے جو اس ڈاکٹرنی نے مجھے دی ہے، اس سے کیا ہونا ہے، یہ تو بہت تھوڑی سی دوا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، اس سے تو اصل اثر ہوگا، یہ بہت تاثر والی دوا ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی نے وہ بوتل مجھے دکھائی۔ اس میں ایک خاص قسم کا تیل تھا۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ اس تیل کو ناف میں ڈالنا اور صبح اٹھو گی تو تمہارا وزن کم ہونے کے لیے تمہارے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے کہا کہ یہ دوا بہت مہنگی ہے، میں نے تمہارے لیے 2000 کی لی ہے، اس کو بہت دھیان سے استعمال کرنا، ایک ایک قطرہ تیل کا ناف میں ڈالتی رہنا، اس سے تمہیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ میں بھابھی کی بات سن کر بہت شکر گزار ہوئی۔ پھر اچانک بھابھی کو کچھ یاد آیا اور وہ بولی، بات سنو، تم اس دوا کو کھانے کے بعد اپنے کمرے میں ہی رہنا، کہیں ادھر ادھر مت جانا،
اس سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ جی بھابھی آپ فکر نہ کریں۔ اچھا چلو میں چلتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی میرے کمرے سے چلی گئیں اور میں شیشی کو دیکھنے لگی جو بہت ہی چھوٹی سی تھی۔ اس میں ایسا لگتا تھا تیل نہیں بلکہ زہر کے قطرے ہوں۔ میں نے اسے کھولا تو ایک عجیب سی بدبو میری ناک سے ٹکرائی تھی۔ خیر میں نے دروازہ بند کیا اور اس کا استعمال کرنے کے بعد سو گئی۔ اس رات بہت گہری نیند آئی تھی۔ کافی دیر میں سوتی رہی، بالکل ایسے جیسے کوئی بے ہوش ہوتا ہے۔ صبح کے تقریباً 11 بجے اماں نے میرا دروازہ زور زور سے بجایا تھا۔ یہی سن کر میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اٹھتے ہی میری نظر گھڑی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی کہ صبح کے 11 بج رہے تھے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں اتنی دیر تک آج تک کبھی نہیں سوئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اماں پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگیں۔ کیا ہوا؟ تم تو بہت جلدی اٹھ جایا کرتی ہو، آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ اماں کے کہنے پر میں واقعی خود کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرے جسم سے بھی بدبو آ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی کیچڑ بازار میں سوئی ہوں، کیونکہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی جسے سونگھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ اماں نے اس بدبو کو محسوس نہیں کیا۔ میں ناشتے پر جانے سے پہلے نہانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہا دھو کر باہر نکلی، اپنا آپ تر و تازہ محسوس ہوا۔ مجھے بہت برا بھی لگ رہا تھا کہ اس طرح سونے سے میرے کپڑے پہلے کبھی بدبودار نہیں ہوئے تھے، لیکن آج تو ایک عجیب معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا جس کا سر پیر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ناشتے پر گئی، بھابھی بھی میرے ساتھ بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ دیکھ کر بھابھی بہت خوش ہو رہی تھیں۔ بولی کہ رات کو نیند کیسی آئی؟ میں بھابھی کو یہ بھی نہیں بتا سکی کہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی، بلکہ نشے والی نیند آئی، کیونکہ اماں بھی میرے ساتھ بیٹھی تھیں کہ اماں مجھے اس بات پر بھی ڈانٹ دیں کہ تم بھابھی کے ساتھ اکیلی کلینک میں کیوں گئی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے خود ہی مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو بھابھی بہت خوش تھیں۔ بولی دیکھو وزن ایک دم سے کم نہیں ہوتا، تمہیں کچھ محنت کرنا پڑے گی، اس تیل کا باقاعدگی سے استعمال کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارا ایک اور جگہ ٹیسٹ کرانا چاہتی ہوں۔ اس ٹیسٹ کے بعد زیادہ اچھے سے پتہ چلے گا تمہیں کون سی دوا کی ضرورت ہے۔ تم تو جانتی ہو تمہارا موٹاپا خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اب اگر تم کسی سے شادی کرو گی تو وہ تمہیں اپنی ماں کے برابر سمجھے گا، کیونکہ تمہارا وزن 100 سے اوپر ہے۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا بھابھی آپ نے جو بھی ٹیسٹ کروانا ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میرے موٹاپے کا کچھ کریں۔ بھابھی نے بھی کورس کیا تھا، اس لیے مجھے ان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ بھابھی نے کہا کہ آج شام کو چلیں گے۔ شام کو میں تیار ہو گئی۔ بھابھی نے پھر اسی طرح ایک رکشے والا بلوایا، مجھے لے کر اس کلینک چلی گئیں۔ میں اس بار پور اعتماد تھی کیونکہ ہم ایک بار پہلے بھی یہاں آ چکے تھے۔ بھابھی بولی تم اسی طرح کرسی پر بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آتی ہوں۔ میں کرسی پر بیٹھی ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگی۔ وہ چند منٹوں میں تشریف لے آئیں، پھر ان کے آتے ہی مجھے سلام کیا اور بولی واہ بھائی تم تو بہت جلدی پتلی نظر آنے لگی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بری طرح ہنسنے لگی، جبکہ میں حیران تھی کہ ایسا تو کسی نے آج تک نہیں کہا تھا کہ میں پتلی لگ رہی ہوں۔ کیا یہ لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے؟ میں نے دیکھا اس عورت کے ہاتھ میں کپڑے تھے جو نئے اور جدید طرز کے لگ رہے تھے۔ اس عورت نے وہ کپڑے بھابھی کو دیے۔ بھابھی نے اس سے کپڑے لے کر مجھے دیے اور بولی جاؤ جا کر یہ کپڑے تبدیل کر کے آؤ، اس میں تمہارا چیک اپ ہوگا۔ میں نے کپڑے دیکھے تو وہ تو کسی دلہن کے جیسے کپڑے تھے۔ لگ نہیں رہا تھا کہ ان کپڑوں میں میرا کوئی چیک اپ کا بندوبست ہوگا، کیونکہ یہ کپڑے ہسپتال کے ہرگز نہ تھے۔ میں ہسپتال کے نیلے کپڑوں سے واقف تھی، بہت پہننے میں آرام دہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ کپڑے بہت زیادہ چمکیلے بھڑکیلے تھے۔ میں حیرت زدہ نگاہوں سے بھابھی کو اور اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ ارے جاؤ بھی پہن کر آؤ نا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میرے پاس اور بھی مریض ہیں۔ یہ کہہ کر میں غسل خانے میں گئی، وہاں جا کر وہ کپڑے لٹکائے اور تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ وہ کپڑے مجھے پورے تھے۔ وہ عورت مجھے کپڑے پہنا کر ایک کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی کہ تم یہیں تھوڑی دیر بیٹھی رہو، اور ہاں تم نے سامنے اس شیشے کو دیکھنا ہے، ہلنا جلنا نہیں ہے۔ میں اس عورت کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔
سامنے ایک شیشہ رکھا ہوا تھا، میں جس میں دیکھ رہی تھی۔ یہاں مجھے بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی۔ پھر اس عورت نے مجھے کہا کہ تم اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ اور ہاں، ہلنا مت ورنہ تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میں تمہارے چیک اپ کے لیے بہت بڑی مشین کمرے میں نصب کر چکی ہوں، اس سے تمہارا چیک اپ ہو جائے گا۔ پھر اس نے مجھ سے کچھ اور باتیں بھی کیں اور بولی، اب تم گھر چلی جاؤ، مجھ سے 3 ہفتے کے بعد ملاقات کرنا۔ جو دوا میں نے تمہیں دی ہے وہ تم پر اثر کر رہی ہے، اس کے بعد سے تم ٹھیک ہونے لگ جاؤ گی۔ ویسے بھی تمہارا وزن تو 5 کلو کم ہو گیا ہے، میں نے تمہارا وزن کر لیا ہے۔ وہ عورت بولی تو میں بہت حیران ہوئی، وزن کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ بھابھی بہت پریشان تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ پہلے کی طرح میں خوشباش نہیں لگ رہی تھی۔ ان کو دیکھ دیکھ کر مجھے بھی فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہے جو بھابھی اتنا پریشان ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے وہ بھی مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ بولی، اس عورت نے تمہیں اور کیا کہا تھا؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں کہا، اس نے میرا چیک اپ کیا۔ لیکن بھابھی، ان کپڑوں میں چیک اپ کون کرتا ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، تم اس بات کی فکر نہ کرو، تمہارا رشتہ جلد ہو جائے گا۔ تم واقعی میں پتلی لگتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں چپ ہو گئی کہ شاید سب کہہ رہے ہیں تو پھر پتلی لگ رہی ہوں گی۔ مجھے تو اپنا آپ پہلے سے بھی زیادہ موٹا لگنے لگا تھا۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ تمہاری پتلی لگنے کی وجہ سے اب میں تمہارا رشتہ لاؤں گی۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے بہت معقول رشتہ لے کر آؤں گی۔ بھابھی نے یہ کہا تھا تو میں خوش ہو گئی، لیکن گھر میں کسی نے بھی میرے وزن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ 2 دن کے بعد بھابھی نے مجھ سے کہا، میرے گھر والوں سے پہلے میں ایک اور رشتہ تمہیں دکھانا چاہتی ہوں، تمہیں پسند ہو تو بتانا۔ وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ 2 دن بعد ہی مہمان بن کر تقریباً ایک پورا خاندان ہمارے گھر آیا۔ بھابھی نے ان سب کو یہی بتایا تھا کہ میری نند کا رشتہ ابھی تک نہیں ہوا، مگر وہ سب لوگ تو جیسے مجھے پہلے سے جانتے تھے۔ ارے یہ تو وہی ہے، ان میں سے ایک عورت نے کہا۔ پھر اس لڑکی کو کچھ دکھانے لگی، کہنے لگی، یہ تو وہی ہے، اس کا موٹاپا، یہ تو بہت موٹی ہے۔ پہلے ہی ہمارے خاندان میں ایسی لڑکیوں کا مذاق بنتا ہے، چلو یہاں سے۔ ان لوگوں نے تو سامنے میرے منہ پر کہہ دیا کہ میں موٹی لگتی ہوں اور ایسی لڑکی سے وہ رشتہ نہیں کریں گے۔ میرا دل بہت ٹوٹا، مگر میں خاموش رہی۔ ویسے بھی بھابھی نے کہا تھا کہ اگر تمہاری شادی یا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر میں اپنے بھائی سے تمہاری شادی خود کرواؤں گی۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی مجھے تسلی دینے لگی اور بولی، یہ آخری لوگ تھے جن پر میں نے بھروسہ کیا، بس تم فکر نہ کرو۔ میں نے اپنے بھائی سے ساری بات کر لی ہے، اب اگر وہ تم سے شادی کرے گا تو تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ بس تم ورزش بھی کیا کرو، میرا بھائی بھی تمہیں ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا، اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دنوں میں بھابھی کا بھائی میرا رشتہ لے کر آ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں اور میری شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ میں بہت خوش تھی، آخر بھابھی کا دیا ہوا ٹوٹکا کام کر گیا۔ لیکن بھابھی نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ آئندہ کے بعد وہ دوا استعمال نہیں کرنا، اس سے تمہیں بہت نیند آتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ میں نے بھابھی کی بات سمجھی تھی، سو میں نے وہ دوا استعمال کرنا چھوڑ دی۔ میرے لیے زندگی بہت آسان ہو گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی مجھ پر فدا ہو گیا، بولا کہ تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے تو صرف اپنی بہن کے لیے تم سے شادی کی ہے، اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے، ورنہ تم جیسی عورت سے میں کبھی شادی نہ کرتا، شاید یہ سوچ کر کہ تمہارا وزن زیادہ ہے، مگر تمہاری اصل خوبصورتی میں نے آج دیکھی ہے۔ کیوں بہن کا گھر بچانے کے لیے کیوں؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو وہ بولا، میں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا، میری بہن نے مجھے قسم دی ہے، ورنہ اگر میں تم کو یہ بات بتا دوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے بڑی مشکلوں سے یہ بات نکلوائی اور وہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا کہ میری بہن تمہارے موٹاپے کا علاج نہیں کر رہی تھی، وہ دراصل تمہیں استعمال کر کے پیسے کمانا چاہتی تھی۔ تمہیں وہ مختلف لوگوں سے ملواتی تھی جن کو اپنے برانڈ کی ماڈلنگ کے لیے ایک بہت ہی موٹی عورت کی ضرورت تھی، اس وجہ سے وہ تمہیں ایک عورت کے پاس بھی لے کر گئیں، مگر انہوں نے کہا کہ تم اس طرح تصویریں نہیں بنواؤ گی۔ کچھ عرصہ تو اس نے یہ سلسلہ چلایا،
ایک دو تصویریں تمہاری رسالے میں بھی چھپ گئی تھیں، لیکن اس بات پر تمہاری بھابھی بہت پریشان ہوئی تھیں کیونکہ تم بہت مشہور ہونے لگی تھی، اور یہ بات اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل جاتی تو وہ میری بہن کو طلاق دے دیتا۔ بس اسی لیے اس نے تمہاری شادی کا بندوبست مجھ سے کر دیا۔ میرا شوہر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں آندھی طوفان کی طرح پچھلے گزرے واقعات چلنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھابھی مجھے اپنے پیسوں کے عوض کے لیے استعمال کریں گی، کیونکہ وہ بھی ایک معقول گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے نقصان کا ازالہ کر دیا تھا، اپنے بھائی سے میری شادی کا بندوبست کر دیا تاکہ میں زمانے بھر میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں، اور میں اب اسے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میرے شوہر نے مجھے قسم دی ہے، ورنہ بھابھی میرے سامنے بہت شرمندہ ہوں گی۔